سامعین کرام، گزشتہ 100 برس سے جو بھی شخص ماسکو کو گیا اس کا لینن سے آمنا سامنا ضرور ہوا، اور معلوم نہیں کتنی صدیوں تک لوگ یہاں لینن کو دیکھنے آتے رہیں گے۔ کون ہے یہ شخص؟ نئی نسل یقیناً یہ سوال پوچھے گی، مگر پرانے لوگ اس نام سے بخوبی واقف ہیں۔ نئی پود کو سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ کمیونزم کے کروڑوں پرستار اس شخص کو مدتوں تک اپنا پیشوا اور سب سے بڑا رہنما مانتے رہے۔ امریکہ کے ٹائم میگزین نے اسے 20ویں صدی کے 100 بااثر افراد میں شامل کیا تھا۔ اس کی تحریروں پر مشتمل کاغذات کی تعداد 54,000 سے زائد بنتی ہے۔ پورے ملک میں اس کے نام سے شاہراہیں، عمارات اور ادارے قائم تھے۔ روس کا کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں اس کے مجسمے نہ بنائے گئے ہوں۔ اس کا اصل نام ولادیمیر الیانوف تھا۔ وہ 22 اپریل 1870 کو ایک مارکسی نظریات کے حامل خاندان میں پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ لینن کے ایک بھائی الیگزینڈر کو روسی بادشاہ پر حملے کی سازش کے الزام میں پھانسی پر جھولنا پڑا تھا۔ خود لینن کو اس کے انقلابی خیالات کی وجہ سے یونیورسٹی سے بے دخل ہونا پڑا۔ اس کی مسلح جدوجہد کے نتیجے میں دنیا میں پہلی اشتراکی ریاست سوویت یونین قائم ہوئی۔ مسلسل جنگوں اور انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے لینن کی صحت متاثر ہونے لگی۔ 1922 میں اس پر پہلی بار فالج کا حملہ ہوا، جس سے اس کا جسم آدھا متاثر ہوا۔ اسی سال دسمبر میں اس پر فالج کا دوسرا حملہ ہوا اور اس نے حکومت اور سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ مارچ 1923 میں اس پر فالج کا تیسرا حملہ ہوا اور وہ بولنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھا۔ آخر کار 21 جنوری 1924 کو فرشتہ اجل نے اسے تمام مشکلات سے آزاد کر دیا اور سوویت یونین کا یہ سب سے مقبول رہنما 53 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر ملک بھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حکومت کو ملک بھر سے ٹیلی گرام موصول ہونے لگے کہ وہ لینن کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی فوری تدفین نہ کی جائے۔ چنانچہ لکڑی کا ایک عارضی مقبرہ تیار کر کے لینن کی لاش ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دی گئی۔ اگرچہ لینن کے بھائی بہن اور اس کی بیوہ اسے نعش کی بے حرمتی قرار دیتے اور اس پر احتجاج کر رہے تھے، لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہ دی۔ شدید سردی کے باوجود پہلے 4 دن کے دوران 9 لاکھ لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے۔ عوام کی قطاریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لینن کے جانشین جوزف اسٹالن نے میت کو مزید 4 ماہ کے لیے محفوظ کرنے کا اعلان کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بائیو کیمسٹ اور ایک اناٹومسٹ کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے بڑی محنت سے لینن کی نعش کو محفوظ کر لیا۔ 1929 میں جب ماہرین کو اندازہ ہوا کہ نعش خراب ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کے پتھر اور دھات سے مقبرہ تیار کیا گیا۔ 1973 میں اس کا ایک اور نیا مقبرہ ڈیزائن ہوا۔ اس کے بعد 2012 میں مقبرے کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ مقبرے میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ مقبرے کی تعمیر میں اہرام مصر اور سائرس کے مقابر کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اس کا درجہ حرارت 59 فارنہائٹ رکھا جاتا ہے۔ مقبرے کے ہمراہ ایک لیبارٹری مستقل طور پر قائم کی گئی۔ یہاں ہفتے میں 2 مرتبہ نعش کی جانچ پڑتال کی جاتی۔ اس طرح ہر 2 برس بعد اس کو خاص محلول میں ڈبویا جاتا۔ لینن کی موت کے 2 سال بعد نعش کو محفوظ کرنے کے لیے مسلسل تجربات کیے جاتے رہے۔ ان تجربات کے لیے حادثات اور قتل ہونے والوں کی نعشوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لیبارٹری میں ان نعشوں پر مسلسل تجربات کے نتیجے میں ہی لینن کی نعش کو محفوظ رکھنا ممکن ہو سکا۔ ہفتہ وار چھٹی کے روز ماہرین حیاتیات کی سربراہی میں ماہرین کی ٹیم نعش کو دھول مٹی سے پاک کر کے اس پر مومی محلول چڑھاتی۔ ہفتے میں 2 مرتبہ نعش کا مکمل جائزہ لیا جاتا اور ہر 18 ماہ بعد اسے مقبرے سے ہٹا کر تہہ خانے میں قائم لیبارٹری میں منتقل کر دیا جاتا، جہاں اس کا علاج کیا جاتا۔
1953 میں جوزف اسٹالن کا انتقال ہوا تو اس کی نعش کو بھی لینن کے تابوت کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا، تاہم اسے ویسی پذیرائی نہ مل سکی جو لینن کی لاش کو ملی تھی۔ بالآخر وزیر اعظم خروشیف کی حکومت نے 1961 میں اسٹالن کے جسد خاکی کو کریملن کی دیوار کے ساتھ قبرستان میں دفن کر دیا۔ کریملن کی دیوار کے ساتھ سوویت یونین کے کئی ہیروز کی راکھ اور قریبی گراؤنڈ میں 300 سے زائد ممتاز شخصیات مدفون ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1924 سے لے کر 1972 تک 50 سال کے عرصے میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد افراد نے لینن کے مقبرے کی سیر کی۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد صورتحال میں کچھ تبدیلی رونما ہوئی اور یہ بحث چھڑ گئی کہ لینن کی نعش کو اب دفنا دینا چاہیے۔ اس پر آنے والے اخراجات پر بھی عوامی سطح پر تنقید کی جاتی رہی۔ 2016 میں روسی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ لینن کے جسد خاکی کو محفوظ کرنے پر سالانہ $2 لاکھ خرچ کیے جاتے ہیں۔ سوویت زوال کے بعد مقبرے پر جاری گارڈ آف آنر کا سلسلہ بھی 1993 میں ختم کر دیا گیا۔ مقبرے پر 1924 سے مسلسل گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود یہاں آنے والے لوگوں میں کمی واقع نہ ہوئی، بالخصوص غیر ملکی سیاح یہاں بڑی تعداد میں آتے تھے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد لیبارٹری کے لیے بھی سرکاری امداد میں تعطل آ گیا اور مقبرے کی دیکھ بھال کے لیے کمیونسٹوں سے چندہ لیا جانے لگا۔ اس وقت کے روسی صدر بورس یلسن نے چرچ کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ لینن کی لاش کو دفن کر دیا جائے، تاہم کمیونسٹوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور بڑے پیمانے پر احتجاج کی دھمکی دی۔ اس طرح حکومت کا یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے لینن کے مقبرے کو بین الاقوامی ورثے میں شامل کر لیا۔ روسی آئین کے مطابق تاریخی اور ثقافتی عمارات اور اشیاء کو نقصان پہنچانا جرم ہے، اس لیے لینن کی نعش کی تدفین ایک بار پھر رک گئی۔ لینن کا مقبرہ ہفتے میں 5 روز 4 گھنٹے کے لیے عوام کے لیے کھولا جاتا ہے، تاہم عام تعطیلات پر یہ بند رہتا ہے۔ یہاں داخلہ بالکل مفت ہے، لیکن مقبرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ مقبرے میں داخلے سے قبل احتراماً سر سے ٹوپی یا سکارف اتارنا لازمی ہے۔ علاوہ ازیں یہاں سگریٹ نوشی کرنا، جیبوں میں ہاتھ ڈال کے گھومنا، سرگوشی کرنا، کھلکھلا کے ہنسنا، نعش کا مذاق اڑانا یا تصویر بنانا ممنوع ہے۔ آج تک تو یہ صورتحال ہے، کل کیا ہوگا اللہ جانے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔